کسی گاؤں میں ایک پہلوان رہتا تھا، اپنے زمانے کا بہت مشہور اور جانا مانا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو اس نے بہت لاڈ اور پیار سے پالی تھی۔ وہ خوبصورت اور نازک سی بیٹی جوان ہوئی تو اس کی شادی کی فکر ہوئی۔ چونکہ پہلوان تھا اس لیے بیٹی کے لیے ایک پہلوان ہی پسند آیا، اونچا، لمبا، گھنی مونچھوں والا، گبرو، زمیندار۔ نازو پلی بیٹی ودا کر دی، لیکن 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ پہلوان داماد نے بیٹی کو مار پیٹ کر نکال دیا کہ اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا۔ باپ کا دل بہت رنجیدہ ہوا، مگر کسی کو کچھ بھی نہ کہا کہ فضول میں تماشا بنے گا۔ بیوی سے کہا کہ اسے ہر چیز سکھاؤ جو اس کی گھرداری کے لیے ضروری ہے۔ ماں نے بیٹی کو جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا سب سکھایا۔ چند ماہ بعد صلح صفائی ہوئی۔ داماد کو بلایا اور اس سے معافی مانگی کہ ہم شرمندہ ہیں، لاڈ پیار میں اپنی بیٹی کو گھرداری نہ سکھائی۔ لیکن 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ بیٹی پھر مار کھا کر میکے واپس آ گئی کہ اسے کوئی سینہ پرونا نہیں آتا۔ پہلوان پھر بہت دکھی ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے سینہ پرونا سکھاؤ۔ بیوی نے سلائی کڑھائی، کوٹا کناری، رضائیاں، یہاں تک کہ پراندے اور آزار بند بھی بنانا اپنی بیٹی کو سکھائے۔ پھر داماد کو بلایا، غلطی کی معافی مانگی اور بیٹی کو رخصت کیا۔ پھر چند ماہ گزرے اور بیٹی پھر نیلو نیل مار کھا کر میکے واپس آئی کہ کھیت کھلیان نہیں سنبھال سکتی میرے ساتھ، گائیں بھینسوں کا دودھ دھونا اسے نہیں آتا۔ پہلوان بہت ہی دکھی، بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ دل میں سوچنے لگا، یا اللہ، کیسا نصیب ہے میری بیٹی کا۔ خیر، بڑی عزت تھی زمانے میں، خاموش رہا۔ بیٹی کو ساتھ لے جاتا، کھیتی باڑی کے کام سکھائے اور ایک بار پھر بیٹی کو بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ پھر چند دن گزرے اور بیٹی پھر روتی میکے واپس آ گئی۔ پہلوان نے سوال کیا، بیٹی اب کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگی کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ تو آٹا گوندھتے ہوئے ہلتی بہت ہے۔ پہلوان کو اب ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے داماد کو مارنے کی عادت پڑ چکی تھی اور بیوی پر رعب جمانے کی لت لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، بیٹی، میں نے تجھے سب سکھایا مگر یہ نہیں سکھایا کہ تو بیٹی کس کی ہے۔ بیٹی حیران ہوئی مگر کچھ نہ سمجھی۔ چند دن بعد داماد پہلوان کو احساس ہوا کہ بہت عرصہ گزرا، سسر نے نہ معافی مانگی نہ ہی بیٹی واپس بھیجی۔ خیر خبر لینے سسرال گیا تو سسر نے دروازے پر ہی روک لیا اور کہا، انہی پیروں پر واپس چلا جا، آج کی تاریخ یاد رکھ لے، پورے 2 سال بعد آنا اور آ کر بیوی لے جانا۔ اگر تو مجھے اس سے پہلے یہاں نظر آیا تو ٹانگیں تڑوا کر واپس بھیجوں گا۔ داماد کو فکر ہوئی مگر انا آڑے آئی اور واپس لوٹ گیا۔ دن گزرتے رہے، پہلوان بیٹی کو منہ اندھیرے کھیتوں میں لے جاتا اور سورج نکلنے پر گھر بھیجتا۔ بیوی نے بارہا پوچھا مگر یہ راز نہ کھلا۔ 2 سال گزر گئے۔ آخر داماد 2 سال بعد بیٹی کو لینے آیا۔ باپ نے خوشی خوشی رخصت کی۔ چند دن گزرے تو پہلوان داماد نے عادت سے مجبور ہو کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مارنے کے لیے بیوی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیکن بیوی نے تو کسی منجے ہوئے پہلوان کی طرح شوہر کو بازو سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور بولی، تو جانتا ہے نا میں بیٹی کس کی ہوں؟ داماد سمجھ گیا کہ اب کی بار میں 2 سال میں باپ نے بیٹی کو کیا سکھا کر بھیجا ہے، اور اس کے بعد پہلوان کو دوبارہ بیوی سے اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا گیا اور بیٹی کبھی دوبارہ مار کھا کر میکے نہیں آئی۔ باپ نے بیٹی کو کیا سکھایا تھا آپ بھی جان گئے ہوں گے۔ اگر آپ جان گئے ہیں کہ پہلوان نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا تھا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ہر چیز ماں کے سکھانے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں، کچھ اعتماد باپ بھی بیٹیوں میں لاتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے
اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔